ضروری دن تھا کہ الیکشن ایکٹ کے مطابق شیڈول اگر اناؤنس ہونا تھا اور اگر اس کا ویری منیمم شیڈول کو بھی رکھنا تھا ٹائم فریم تو آج شیڈول آنا چاہیے تھا. ہمارا اس بات کی قطعاً گراؤنڈ نہیں ہے کہ آپ اس پہ الیکشن ڈیلے کی طرف لے جائیں. ہمارا مطالبہ پہلے دن یہی رہا ہے کہ ریٹرننگ افسر کو جو جوڈیشل افسر ہے سیشن ججز اور سول ججز ان سے لیے جائے تاکہ اس میں آخری الیکشن والے دن جتنا پروسیس انوالو ہوتا ہے اس سے الیکشن کی فیئرنیس سے اور امپارشیلٹی اور ٹرانسپیرنسی پہ بڑا اثر پڑتا ہے. آپ ان لوگوں کو تعینات کریں جن کی امپارشیلٹی ہو اور ہمیشہ سے سول ججز یا سیشن ججز کا تعین کیا جاتا ہے اور وہی اپوائنٹ ہوتے ہیں. اور 8 فروری کو ہو. سیکنڈ، ملٹری کورٹس کے سلسلے میں سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ آیا ہے. سپریم کورٹ نے فی الحال ایک انٹرم آرڈر پاس کیا ہے جس کی روشنی میں جو ججمنٹ آئی ہوئی تھی وہ سسپینڈ ہو گئی ہے. اس کی سسپینشن ایسی ہے کہ پہلی بھی 5 ممبر کی ججمنٹ ہے، آج بھی کل 5 ممبر نے ہی اس کو سسپینڈ کیا ہے. کوئی بھی ملٹری ٹرائل کسی بھی سویلین کا ملٹری کورٹ میں نہیں ہو سکتا. سپریم کورٹ سے ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ چونکہ آپ کے سامنے ابھی اپیلیں پینڈنگ ہے اور اس اپیلوں پہ ابھی فیصلہ باقی ہے، پہلے سے کہ سپریم کورٹ چٹھیوں پہ جائے، پہلے سے کہ لوگوں کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں شروع ہو، پہلے اس سے کہ ملٹری کورٹس کی کوئی ڈیسیجن آئے. آلدو سپریم کورٹ نے فائنل آرڈر روکا ہے لیکن کسی بھی فورم میں جس کے پاس جورسڈکشن نہ ہو وہاں سویلین کا ٹرائل نامناسب ہے. چونکہ ڈیسیجن پہلے بھی رہا ہے 5 جج کا، ابھی بھی ہے 5 جج کا. ان سرکمسٹانسز سے ہم سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ ان سے جلد اور درخواست کرتے ہیں، سپریم کورٹ سے مؤدبانہ درخواست کرتے ہیں کہ اس اپیلوں پہ جلد سے جلد سماعت کمپلیٹ کر کے اس پہ فیصلہ کریں تاکہ کسی بھی سویلین کو کا ٹرائل کسی بھی ملٹری کورٹس میں نہ ہو. ایک اور بات کی طرف میں توجہ دلاؤں گا. ہم نے کئی مرتبہ درخواستیں دی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اس وقت پی ٹی آئی کا چیئرمین جس کے پاس دنیا کی سب سے پاپولر پارٹی کی وہ لیڈر ہے وہ جیل میں بند ہے. ان کی درخواستیں آئی تھیں. میں آپ کو بتاتا ہوں 142 اپلیکیشنیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں فقط فائل ہوئی تھی. اس 142 اپلیکیشن میں تقریباً 90 آبجیکشنز کی تھی اور باقی ریٹ پٹیشن ہے، کرمنل مسلینیس، کرمنل ریویژنز اور ریٹ پٹیشنیں شامل تھی. ان سب کے فیصلے آلموسٹ 120 ایک جج صاحب چیف جسٹس صاحب کے سامنے ہوتی رہی. چیف جسٹس صاحب پہ پہلے بھی عمران خان صاحب کی طرف سے بذات خود آبزرویشن آئی ہے. یہ ہر اکیوزڈ کا حق ہے کہ وہ کورٹ کے سامنے اپنی استدعا کرے کہ اس عدالت پہ مجھے اعتماد نہیں. اگر یہ بات آ جائے تو یہ 1960 سے سپریم کورٹ کا قیا ہوا قانون ہے کہ وہ کسی بھی جج کو کہہ سکتا ہے کہ براہ کرم آپ میرا کیس نہ سنیں، مجھے آپ سے انصاف ملنے کی توقع نہیں ہے. یہ کسی جج کو اناکھا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. آج پھر خان صاحب کی انسٹرکشن سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ خان صاحب کی کیسز فری اینڈ فیئر ٹرائیبیونل کے سامنے ہوں، جس میں سے جج صاحب سے ہماری درخواست ہے کہ وہ ریکیوز کر لیں. اب میں ریکویسٹ کروں گا میرے آپ نے آپ کو جو جن باتوں کی طرف متوجہ کر دیا ہے اسی میں صرف 1-2 پوائنٹ ایڈ کروں گا. پہلا جو کوشچن آپ کا الیکشن کے حوالے سے تھا، دیکھیں پی ٹی آئی نے الیکشن کے انعقاد کے لیے پچھلے 1.5-2 سال سے اسٹرگل کر رہی ہے. پچھلا سارا سال بھی ہم نے اسٹرگل کیا اور اس سال جب 2 صوبوں کی حکومتیں ختم ہوئیں تو سب سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ کی حیثیت سے میں نے پٹیشن فائل کی تھی اور اس کے ساتھ ہی آپ کو یاد ہوگا اسپیکرز نے پٹیشن فائل کی جس کا فیصلہ 1 مارچ کا آیا. پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ان دونوں صوبوں میں 9 اپریل کی ڈیٹ دی تھی جس کو سبسیکوینٹلی سپریم کورٹ کی انٹرونشن سے 30 اپریل کی تاریخ الیکشن کمیشن نے خود متعین کر کے پروپوز کر کے دی تھی. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ کوئی اختیار نہیں ہے. وہ اس وقت کہتے تھے گورنر کے پاس پاور ہے. بعد میں سپریم کورٹ نے کہا کہ جب کوئی گورنر جس کو ڈیزالو کرے گا وہ پاور ہوگی کے پی کی. پنجاب کی حد تک چونکہ اس نے ڈیزالو نہیں کی تھی گورنر نے تو وہ پاور پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس تھی. لہٰذا وہ 30 اپریل کی تاریخ کو بغیر کسی پاور کے الیکشن کمیشن نے چینج کر دیا 8 اکتوبر. آپ کو یاد ہے کہ 8 اکتوبر سے پہلے تک ہمارے کان پک گئے تھے کہ 8 اکتوبر کو الیکشن ہوگا. تمام پی ڈی ایم کی جماعتیں، تمام وہ مقتدر طبقے اور حلقے
तमाम इलेक्शन कमीशन के मेंबरान और उनके लोग एक ही बात करते थे कि हम 8 अक्टूबर को इलेक्शन कराएंगे। वो किधर के 8 अक्टूबर का इलेक्शन, वो हवा में तहलील हो गया। उसके बाद 60 दिन के अंदर इलेक्शन होना था ऑन दी एक्सपायरी ऑफ द टर्म, वो जो कि 2 सूबों का और एक फेडरल गवर्नमेंट का, नेशनल असम्बली का, लेकिन वो उन्होंने असम्बली तोड़ के उसको 90 डेज का करने की कोशिश की, लेकिन फिर वो 90 डेज भी नहीं हुआ। फिर उन्होंने एक अपनी पावर ना होते हुए CCI की एक मीटिंग बुला के, जो कि इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, क्योंकि 2 सूबों के नुमाइंदे इलेक्टेड वहाँ नहीं बैठे हुए थे, क्योंकि पॉलिसी बनाना इलेक्टेड लोगों का काम होता है, अनइलेक्टेड लोग कोई मेजर पॉलिसी डिसीजंस नहीं बना सकते। CCI के ज़रिए उस रिजल्ट को, जो कि 5 महीने तक उसको बंद रखा गया, जो कि 30 अप्रैल तक वो प्रोसेस ख़त्म हो चुका था, जो कि मरदमशुमारी वाला, उसको नोटिफाई किया। फिर उसके बाद उसको बहाना बना करके आगे चलते गए। फिर हम सुप्रीम कोर्ट में गए। इससे पहले हम सुप्रीम कोर्ट में गए थे, जिसका 4-4 को फैसला आया था, और सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को इलेक्शन के इनकाद का हुक्म दिया था। लेकिन बदकिस्मती से 9 अप्रैल को रियासती दहशतगर्दी के जरिए इमरान खान को उठा लिया गया, अगवा कर लिया गया। उसकी तफसील आपके सामने आ चुकी है। फिर उसी का ड्रामा रचाते हुए जो इदारे या जो अशखास चाहते थे कि किसी तरीके से इलेक्शन का अल्तवा हो जाए, वो फिर 9 और 10 मई का ड्रामा रचाते हुए PTI और इमरान खान के खिलाफ एक साजिश के तहत एक इलेक्शन के अल्तवा का बहाना बनाया गया। और जो इमरान खान ने आज से तकरीबन 1 साल पहले कहा था कि ये मुझे जेलों में बंद करेंगे, मुझे ये नाअहल करेंगे, ये उस लाडले सुपर लाडले को यहाँ लाएंगे, नवाज शरीफ को ये यहाँ मुकदमात से बरी करेंगे, और उसके बाद PTI को डिसमेंटल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये लंदन प्लान का हिस्सा है, और वही वो कर रहे हैं। लेकिन एक बात इमरान खान ने ये भी कही थी कि फिर भी PTI इंशाल्लाह इलेक्शन जीतेगी। अब ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। हमने कभी इलेक्शन से भागने का रास्ता नहीं अख्तियार किया, और कहा है ये पत्थर पे लकीर है। अब इसको अगर डिले करने की कोशिश हुई तो ये तौहीन अदालत भी होगा, ये आइन की सस्पेंशन भी होगी, जिसको जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब आप लेटेस्ट अपने आर्डर के जरिए ये लिख चुके हैं। और ये जो आज ड्रामा रचाने की कोशिश कर रहे हैं शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ या बाकी जमातों वाले, जो ये कह रहे हैं कि हमने इलेक्शन के अल्तवा की कोशिश की है, ये सब फ्रॉड है, ये गलत है, ये झूठ पे मबनी है। इसलिए हम इसको मुस्तरद करते हैं। और इलेक्शन कमीशन जो अपनी गैर जानिबदार उनको होना चाहिए था, वो जानिबदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। उन्होंने पहले जुडिशरी से बात की, उनको ख़त लिखा, उन्होंने कहा आप अपने शेड्यूल अपना भेजिए ताकि हम आपको बताएं, रिस्पॉन्ड करें कि हमने कौन कौन से बंदे देने हैं, कब देने हैं और क्या करना है। लेकिन उनको दोबारा लिखने की बजाय उन्होंने उन मैनेजमेंट के एग्जीक्यूटिव के लोगों को डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर बना दिया, जो कि पहले ही बायस है हमारे खिलाफ, हमारे लोगों को उठा रहे हैं, मुकदमात बना रहे हैं, पाबंद सलासल कर रहे हैं, 3 MPO के तहत उनके खिलाफ आर्डर्स कर रहे हैं। तो वो क्या इंसाफ पे मबनी वो इलेक्शन कराएंगे। लेकिन उसके बावजूद हम ये मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर कल तक ये इलेक्शन शेड्यूल का अनाउंस करें, ताकि प्रोसेस ऑफ इलेक्शन डिले ना हो। अगर आप करेंगे तो ये उसी तरह का जुर्म होगा जो ऑलरेडी आपने 30 अप्रैल को इलेक्शन ना करा के किया, जो आपने 14 मई को इलेक्शन ना करा के किया, जो आपने 8 अक्टूबर को इलेक्शन ना करा के किया, बल्कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो तारीख प्रपोज की थी 6 की, ना ही कौम और अवाम माफ करेगी। जब मिलिट्री ट्रायल के हवाले से अटॉर्नी जनरल की एक स्टेटमेंट मौजूद है, जब ये केस ओरिजिनल साइड पे शुरू हुआ था, और उन्होंने ये आकर स्टेटमेंट दी थी आफ्टर कंसल्टेशन एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ द हाई एंड एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे उन्होंने दी थी, और ये कहा था कि हम ट्रायल स्टार्ट नहीं करेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला ना करे। जज साहब अपनी ओपिनियन दे दे तो एपेलेट स्टेज पे उनको उस बेंच पे नहीं बैठना चाहिए था। फिर तीसरी बात, जस्टिस एजाज उल हसन साहब ने जो खत लिखा कि ये कमेटी का फैसला हुआ था, ये 7 मेंबर बेंच होगा और सीनियर मोस्ट जज साहिबान उसमें शामिल होंगे। इसमें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को खुद इसमें इसकी सरबराही करनी चाहिए थी। फिर सीनियर जजेस, जिसमें जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब, जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब, जस्टिस शाहिद वहीद साहब इस बेंच का हिस्सा नहीं है, उनको होना चाहिए था।
تو اس لیے انصاف کا تقاضا ہے کہ آئندہ بھی ان ججز کو اس کے ساتھ بٹھانا چاہیے اور ان کو اس کا حصہ ہونا چاہیے. اور پھر جو ایک بات بڑی اہم ہے کہ 5 رکنی بینچ کے فیصلے کو 5 رکنی بینچ اپیلیٹ سٹیج میں بیٹھ کے سسپینڈ نہیں کر سکتا. ٹیریان والے کیس میں 2 معزز جج صاحبان نے آج سے تقریباً 1 سال پہلے فیصلہ لکھ کے دے دیا اور ان کا فیصلہ ان کے برعکس تھا. بینچ کمپلیٹ ہو گیا, ججمنٹ باہر آ گئی, ججمنٹ ویب سائٹ پہ آ گئی. اس کے بعد اس کو رکھنا, اس کو ریلیز نہ کرنا, اس کی سرٹیفائیڈ کاپی نہ دینا, یہ جوڈیشل مس کنڈکٹ ہے, یہ ان کے تعصب کو ظاہر کرتی ہے. پھر دوسری بات مجھے بتائیں 9 مئی کو جس طرح عمران خان کا اغوا ہوتا ہے, جس طرح ان کو اٹھایا جاتا ہے, عملے کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے, اور اسی کیس میں جس میں وہ بایو میٹرک ویریفیکیشن کر رہے ہیں وکلاء کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے, شیشے توڑے جاتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بالکل قانون کے مطابق ہے, جس کو سپریم کورٹ نے جسٹس عطر من اللہ صاحب نے اپنی ججمنٹ کے ذریعے اس کو فوری طور پر سیٹسفائیڈ کیا. کون ہے جس کو آپ رینٹ دیتے ہیں؟ حسین نواز نے آ کر جیو کے پروگرام میں آ کر کہا جی الحمدللہ یہ فلیٹ ہمارے ہیں اور بینیفیشل اونر مریم نواز ہیں. پھر آج بتا دیں کہ وہ آج کس کے ہیں. پھر فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر نواز شریف نے کہا کہ یہ ہیں وہ ذرائع اور رسیدیں جو میں آپ کو پیش کروں گا جب سپریم کورٹ بلائے گی. جب سپریم کورٹ نے بلایا تو آپ اس کو قطری خط لے کر آ جائے جس سے آج بھی آپ واپس ہو گئے ہیں. ہم نے کہا بہن صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر خدا نخواستہ الیکشن وقت پہ نہیں ہوتے تو وہ سیاسی پارٹیاں جو واقعی الیکشن چاہتی ہیں ان کے ساتھ مل کے آپ کوئی نئے عمل بنائیں گے؟ دیکھیے مجھے ابھی بھی ایک اور سوال. دوسری بات ایسا لگتا ہے کہ ابھی تک آپ کو ایک بہت بڑی پاکستان کی پارٹی نے دل سے چیئرمین نہیں مانا ہے. یہ چھوٹے لڑکے آپ کے پیچھے کھڑے ہیں, دیکھو وہ قداور شخصیات یا آپ کی پارٹی کے لوگ آپ کو شاید ابھی تسلیم نہیں کر پا رہے, اور نہ ہی آپ نے کوئی ایسا پبلک کے سامنے کوئی اپنی گفتگو کیا ہے, کوئی جلسہ کیا ہے جس سے آپ کا ایک تمطرات ثابت ہو گئی ایک بڑی پارٹی کے چیئرمین ہے. دیکھیے پہلی جو کوشچن آپ نے کیا اس کا میں جواب دے دوں. جہاں تک سپریم کورٹ وہ ڈیلے کا تعلق ہے تو ڈیلے ایکچولی یہ بات ہے کہ مجھے ابھی بھی امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ ڈیلے نہیں ہوگا. سپریم کورٹ اس پہ ایکٹ کرے گی, یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اور سپریم کورٹ کے سامنے لایا گیا تھا اور اس ڈاکومنٹ پہ سپریم کورٹ نے ہی کہا تھا کہ یہ پتھر پہ لکیر ہے کہ الیکشن ہوں گے. سیکنڈ یہ کہ جہاں پارٹی کے تعلق ہے الحمدللہ پارٹی ساری کی ساری مجھے سپورٹ کرتی ہے اور سب میرے سامنے. دیکھو ایک منٹ میں یہ آپ کو کہتا ہوں بڑے قداور ہوتے ہیں, بس قداوروں کو قداور والی پوزیشنیں دے دو, وہ اپنے قداور کا حق ادا نہیں کرتے. بہت شکریہ. ہم بھی قداور سے کم نہیں, یہ خان صاحب کی پہچان ہے, خان صاحب کا ٹرسٹ ہے, وہی قداور ہے. یہ پوزیشن خان صاحب کی کل بھی تھی, آج بھی اور کل بھی رہی, اور یہی ہمارا منشا ہے. خان صاحب کی جھلک آ جائے. تو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے میری پارٹی میں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جس نے مجھے یہ کہا ہو کہ میں آپ مجھے قبول نہیں. نارا سنگل ون, اگر کوئی ایک بھی آتا تو میرے خلاف وہ کر سکتا. جو ان کا اعتراض ہوا لیکن وہ بیٹھے رہے, تو کیا ماضی میں بندیال صاحب پہ اعجاز الحسن صاحب پہ جب اعتراض ہوتا ہے اپیل آپ کے سامنے پینڈنگ ہے, چونکہ اپیل پینڈنگ ہے. دیکھو تو یہ 100% ممکن ہے کہ جن لوگوں کی ٹرائل آپ ملٹری کورٹس میں چلائیں تو یہ ممکن ہے کہ شاید ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرے کہ ملٹری کورٹ میں نہیں ہو سکتا. سو وائی ٹو پرولانگ دس. اس لیے ہماری اصطلاح یہی ہے کہ آپ اس کا جلد سے جلد یہ کہ ہم لارجسٹ پارٹی ہے پاکستان کی, ہمیں سب سے زیادہ سپورٹ ملنے چاہیے, لیکن اگر زیادہ نہیں بھی ملتی تو ایٹ لیسٹ ایک برابری کے حساب سے ملنے چاہیے. جو آپ ایک طرف جتنے ایک پارٹی کو آپ اس وقت نواز رہے, ان کو جو سہولتیں مل رہی ہیں وہ جو آ رہے ہیں ان کو لائیو آپ دکھا رہے. ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ میں یہ بھی تھا کہ پیمرا کو بھی ڈائریکشن دی جائے, ہمیں بھی لائیو کوریج اتنی ہی ملے جتنی ان کی ہے, ناٹ اٹ اور کاسٹ. دوسری بات یہ سب سے بڑی کہ دیکھو اگر آپ ایک گورنمنٹ رکھ بھی لیں لیکن آپ ایسی پارٹی کو اپوزیشن میں رکھیں جس کے پاس 70% پاپولرٹی ہو, اور دوسری طرف آپ حکومت ان لوگوں کو دیں جن کی کریڈیبلٹی زیرو ہے اور جن کی پاپولرٹی لیس دین 10% بھی نہیں. تو ایسی میں دیکھو نا یہ ڈیموکریسی کے خلاف